اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ غَاصِبِي حُقُوقِهِمْ مُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَعَطَشِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بھیجو سامعین مکرم حاضرین مجلس چند معروضات سورہ کوثر کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے تاکہ جب آپ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو حقیقت کوثر سے واقف رہیں۔ یہ سورہ دکھنے میں انتہائی مختصر سورہ ہے لیکن اس کی جامعیت، بلاغت، فصاحت اور اس کے معجزے کے سامنے پورے عرب نے اپنا سر جھکا دیا ہے، پورے عرب نے اپنا سر جھکا دیا ہے، کیونکہ اطراف کعبہ پہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے مشہور ترین شعراء اپنی بلاغت کی تصویر قصائد کی صورت میں دیوار کعبہ پہ ٹانگ چکے تھے اور دنیا نے ہار مان لی تھی کہ ان قصیدوں جیسا کوئی قصیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہوا یوں کہ جب قرآن کا یہ سورہ نازل ہوا تو اس سورے کو انہی 7 قصیدوں کے درمیان لکھ کے لٹکا دیا گیا۔ جیسے ہی یہ سورہ لٹکایا گیا، رات کے اندھیرے میں قصیدہ لٹکانے والے آئے اور انہوں نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ یعنی جہاں اس سورے نے ساری کائنات کے گھٹنے ٹکوائے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، وہیں اس سورے کی مصداق سیدہ نے ساری کائنات کے اولیاء اوصیاء کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا، ساری انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث معصوم ہے
کہ نبوتیں اس وقت تک خدا مکمل ہی نہیں کرتا جب تک فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ لے لے۔ کسی بھی نبی کو خدا نے اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک اقرار فضیلت فاطمہ نہ لے لیا۔ کسی بھی ولی کو اس وقت تک ولایت نہیں دی جب تک اقرار عرفان جناب سیدہ منوا نہ لیا۔ کسی بھی وصی کو اس وقت تک وصایت نہیں دی جب تک سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت و مناقب کا اقرار نہ لے لیا۔ تو سوچئے نہ کسی نبی کو نبوت کا عہدہ ملا، نہ کسی ولی کو ولایت کا عہدہ ملا، نہ کسی وصی کو وصایت کا عہدہ ملا جب تک اقرار فاطمہ نہ لے لیا۔ تو دنیا میں بھی کوئی عہدہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک دل میں مودت سیدہ نہ ہو۔ دل میں مودت سیدہ نہ ہو۔ ہاں، بچوں کو ان کا کام کرنے دیجئے اور بھرپور طریقے سے انہیں لے کے آئیے مجلسوں میں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجلسوں میں بچوں کو نہیں لائیے، شرارت ہی تو کریں گے، بدماشی ہی تو کریں گے۔ دیکھیے حضرات، بچوں کے لیے شرارت ہنر ہے، ڈریے اس بات سے کہ بڈھا شرارت نہ کرے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہے، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے ہیں۔ خوف اس بات سے کھائیے کہ کوئی بوڑھا شرارت نہ کرے، اس لیے کہ بڑھاپے کی شرارت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، بڑھاپے کی شرارت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اکثر بوڑھا جب شریر ہوتا ہے نا تو اس جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ بھائی توجہ چاہیے مجھے اس مرحلے۔ اکثر بوڑھا جب شرارت کرتا ہے نا تو اس جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، اگر بوڑھا مزاجن شریر ہوگا نا تو رشتہ نوازی سے بھیج دے گا۔ بوڑھا اگر شریر ہوگا نا، یہ بھی تاریخ ہے، کسی نے سیدہ کے پاس رشتہ بھیجا تھا، رسول نے یہ کہہ کے خود کو اور سامنے والے کو مطمئن کر دیا کہ نور کا رشتہ نور سے ہوگا۔ کاش توجہ کیا ہوتا، میرے بچے خصوصاً متوجہ ہو تبرے کے اس جملے پہ کہ رسول نے کہا نور کا رشتہ نور سے ہوگا، نور کا رشتہ نور سے ہوگا، نور کا رشتہ نور سے ہوگا۔ محمد نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ فاطمہ کے مقابلے پہ جو بھی آیا وہ کل بھی ناری تھا، آج بھی ناری ہے۔ سنیے جلدی میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کے بارے میں بیان کر دوں۔ یہ سورہ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے 108ویں نمبر پہ، جو موجودہ ترتیب ہے اس میں 108ویں نمبر پہ یہ سورہ ہے۔ اس سے پہلے 107 سورے ہیں، اس کے بعد 6 سورے قرآن مجید میں اور ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس میں 3 آیات، 10 کلمات، 40 حروف، انتہائی مختصر سورہ، لیکن 7 طویل سوروں کے مقابلے میں، قصیدوں کے مقابلے میں جب لٹکایا گیا تو سب نے لکھا ما ھذا کلام البشر۔ اب ذرا سا دیکھیے قافیہ آ رہی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔
تو رات کی تاریکی میں 7 قصیدہ کہنے والے اپنا اپنا قصیدہ لگو. پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس سیدہ کی شان میں سورہ کوثر آئے تو اس کوثر کے مقابلے میں کسی کا کلام برابری پہ نہ ٹھہرے تو سیدہ کی برابری کوئی عورت کیسے کر سکتی ہے؟ سیدہ کی برابری عورت کیسے کر سکتی ہے؟ اب ذرا اس سورے کے بارے میں سمجھ لیں. اس سورے کی پہلی فضیلت صاحب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال تحریر فرماتے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا خدا اسے چشمہ کوثر سے سیراب کرے گا. اچھا بہت سے لوگ چپ بیٹھے رہے، سوچنے لگے ہاں ہوگا چشمہ جیسے پونا کے راستے میں ہے، ہاں لوناوالا میں ہے. ایسا چشمہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے چشمہ کوثر کیا ہے. یہ عام چشمہ نہیں ہے، یہاں سے بڑے بڑے حقائے جائیں گے. جا کے دیکھ لیجئے قرآن مجید کی تفسیر میں، بھگائے نہیں جائیں گے. پھر لفظوں پہ غور کیجئے گا. میرے بچوں اگرچہ تمہاری زبان اردو نہیں ہے کیونکہ اردو سے واسطہ تو ختم ہی ہو گیا ہے، تمہاری زبان انگلش رہ گئی ہے، تمہاری زبان مراٹھی ہو گئی ہے، تم اور زبان سیکھتے ہو، لیکن اردو کے فرق کو سمجھو. اردو میں یہ لفظ ہے کہ بھگائے نہیں جائیں گے، حقائے جائیں گے. پھر میرے بچے سنیں، بھگائے نہیں جائیں گے، حقائے جائیں گے. اب بھی آپ فرق نہیں سمجھے. اگر آدمی ہو تو بھگایا جاتا ہے، جانور ہو تو حقایا جاتا ہے. بھئی یہ سارا مجمع مل کے بولے تو پھر میں بتاؤں اس کا مطلب فاطمہ کے مقابلے میں کبھی آدم کی اولاد آدمی نہ آیا بلکہ جانور کے بچے آئے ہیں. بھگائے نہیں جائیں گے، حقائے جائیں گے. کون کون سے لوگ ہوں گے سنیے. یہ بتائیے اگر کسی بندے کی مجھ سے نہ بنتی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا وہ میرے گھر آ کے میرے دسترخوان پہ طعام کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھا سکتا. تو کوثر کا جو چشمہ ہے یہ ہے جناب سیدہ کا. اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چشمہ کوثر یعنی کوثر نامی ایک چشمہ ہے. سب سے پہلے آئیے اس مغالطے کو بھی دور کرتے ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. بیت اللہ کیا ترجمہ بنا؟ اللہ کا گھر. عین الکوثر کوثر کا چشمہ. بیت اللہ اللہ کا گھر. یہ تو ترجمہ نہیں ہوگا نا، اللہ کے لیے گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر، عین الکوثر کوثر کا چشمہ. اس کا مطلب اللہ الگ ہے، اس کا گھر الگ ہے. بھئی ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، سخت بات ہے لیکن میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ میرے لیے ہوم گراؤنڈ ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ الگ اس کا گھر الگ. عین الکوثر کوثر کا چشمہ. اس کا مطلب کوثر کوئی اور ہے، اس کا کوئی چشمہ ہے. تو میں نے جب قرآن پڑھا تو فخر الدین رازی، اللہ اس سے راضی ہو جائے اگر ہو سکے تو. فخر الدین رازی جسے سنیوں نے بھی امام المشککین لکھا، شک کرنے والوں کا امام. ان کا کمال یہ تھا کہ ان کی کوئی بھی کتاب آپ یقین سے لے کے بیٹھے، شک کر کے اٹھے. یہ کمال تھا اس رائٹر کا کہ یقین کے ساتھ لے کے بیٹھے، شک کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں. اتنی باتیں وہ بھر دیا کرتا تھا. لیکن اس نے بھی لکھا کہ کوثر سے مراد فاطمہ کی ذات ہے. اب آئیے دیکھیے آپ کو کہاں لے کے چلتا ہوں. شان نزول کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. رسول اپنے بیٹے کا جنازہ دفنانے جا رہے ہیں. دفنا کے آئے تو آس بن وائل، یہ بہت
بیہودہ شخص ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جس کی نسل نہیں چلتی اس کی رسالت کیا چلے گی؟ رسول کا چہرہ اترا، توحید پہ غم طاری ہوئی۔ رسالت کا چہرہ اترا، توحید پہ غم طاری ہے۔ جیسے ہی رسول کے اترے چہرے کو دیکھا، کہا جبرائیل جاؤ سورہ لے کے جاؤ، کہہ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس سے مراد چشمہ ہے، یہ والا نہیں، پانی والا چشمہ ہے۔ تو انصاف سے بتائیے، میں آپ ہی کا نام لے لیتا ہوں، اکبر بھائی، اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، کسی شخص کا بیٹا مر جائے یا بیٹی مر جائے تو اور وہ میرے پاس کھڑا ہو، میں کہوں نہیں بھائی غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ایک بالٹی پانی لا کے دیتا ہوں۔ قرآن کو سمجھیے، اور جو سمجھتے ہیں انہیں سلام ہے۔ کسی کا بیٹا مر جائے اور میں کہوں رکیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، میں ابھی ایک بالٹی پانی لا کے دیتا ہوں، آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ پورا میرا روڈ کہے گا دیوانہ ہو گیا ہے، اسے منبر پہ کس نے بٹھایا؟ کبھی بیٹے کا بدل بھی پانی کی بالٹی بنا ہے؟ تو اب قرآن کا معجزہ نہیں سمجھے، اللہ نے بیٹا ایک لیا تھا، بدلے میں کوثر دے دیا۔ اسی لیے تو ابو لالا مودودی نے لکھا کہ کمال فاطمہ یہ ہے کہ زمین کا کوئی حصہ اولاد فاطمہ سے خالی نہیں ہے، کوئی حصہ اولاد سیدہ سے خالی نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا بھئی، انصاف سے بتائیے۔ اب لیجئے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم اسی سورے کے ضمن میں کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے، عمومی، پس نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ میں نے ونہر کی تفسیر امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھی گئی، سنیے گا بہت غور سے، یہ قابل غور فقرہ ہے، اور اسی سال چونکہ پڑھا تو تحقیقی طور پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے نماز پڑھیے قربانی دیجئے، نماز پڑھیے قربانی دیجئے۔ جب ونہر کا ترجمہ کیا جاتا ہے قربانی، لیکن امام صادق سے پوچھا گیا فرزند رسول ونہر سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے نماز پڑھیے اور نماز میں ہاتھ کھلا رکھیے، نماز میں ہاتھ کھلا رکھنے کی تعلیم دیجئے۔ یہ ونہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ خدا کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ یہ یہاں تک بات آ گئی۔ بھئی عاص بن وائل نے کہا کیا تھا؟ جس کی نسل نہیں چلتی اس کی رسالت کیا چلے گی؟ اور ابتر کا تانا محمد عربی کو دیا۔ لیجئے سیدھے قینچی چلا رہا ہوں تاریخ پہ، تاریخ دانوں تم نے یہ تو لکھ دیا کہ عاص بن وائل نے ابتر کا تانا دیا، تم ہی تو کہتے ہو بیٹیاں اور بھی تھی، اگر بیٹیاں پہلے سے تھی تو ابتر کہا کیوں؟ ابتر کہا کیوں؟ بھئی قرآن سے بات ہو رہی ہے، ذرا سا بولیے گا، ابتر کہا کیوں؟ ابتر کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ سے پہلے نہ کوئی بیٹی تھی نہ ہے۔ فاطمہ سے پہلے کوئی بیٹی نہیں تھی، کوئی بیٹی سیدہ سے پہلے تھی ہی نہیں۔ میں اس پہ اور بھی دلیلیں دے چکا ہوں، مزید دلیلیں دوں گا کہ سیدہ سے پہلے نہ کوئی بیٹی تھی نہ ہے، تاریخ چاہے جتنا لکھے۔ اس کے بعد بھی تم دعویٰ کرو گے کہ نہیں نبی کی اور بیٹیاں تھی، تو چلو لے کے چلتا ہوں۔ آدم کا پتلا ہے، روح پھونکی گئی، پوچھا گیا بتاؤ ذرا
یہ کس کے نام ہے؟ یہ کس کے نام ہے؟ تو کیا کہا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ارے محمد کی 4 بیٹیاں تھی تو کیا آدم کو نظر نہ آیا؟ محمد کے بعد 4 بیٹیاں اور تھی تو کیا حضرت آدم کو نام نظر نہ آیا؟ چلو وہاں چھوڑو، نوح کی کشتی جو پہنچ گئے، میں انہیں سلام کر رہا ہوں، نوح کی کشتی جو مل گئی ہے، اس کی لکڑیاں آج بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں جو نام لکھے تھے اس میں اور بیٹیوں کا نام۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ اور بیٹیوں کے نام؟ اچھا چلو، محمد کی 4 بیٹیاں تھی، اللہ تو عادل ہے نا، اور بیٹی ہے محمد کی، تو ایک کے نام کا سورہ بھیجا، کوئی آیت؟ اچھا، مطالعہ قرآن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ کچھ آیتیں میرے پاس بھی تھی جو میری بکری چبا گئی تھی۔ مطالعہ قرآن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے باقاعدگی سے لکھا ہے کہ عائشہ کہتی کچھ آیتیں میرے پاس بھی تھی لیکن میری بکری چبا گئی۔ اب پتہ نہیں غور سے دیکھا تھا کہ نہیں اس نے، بھئی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ کیا تاریخ میں لکھا ہے مطالعہ قرآن کے اندر؟ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے غیروں کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ یہ کہتی ہے میرے پاس کچھ آیتیں تھی جو پتے پہ لکھی ہوئی تھی، پتے پہ لکھی ہوئی تھی، میری بکری چبا گئی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بے کاف رے کے بعد یہ ہے یا الف لگا ہوا تھا۔ وہ پہنچ گئے، میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ تو جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا چشمہ کوثر سے سیراب ہوگا، اور کوثر قرآن میں لقب ہے جناب سیدہ کا۔ اب سنیے آگے لکھا ہے کہ جو سورہ کوثر کی، پھر رسول کی حدیث، پہلے امام صادق کی پھر رسول کی حدیث، امام رسول فرماتے ہیں جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا عید قربہ کے دن جتنی قربانیاں لوگ کرتے ہیں ان سب کو ملا کے 10 گنا زیادہ ثواب اللہ سورہ کوثر کے پڑھنے والے کو دے گا۔ اچھا یہ آیت، یہ سورہ کیوں جناب سیدہ سے؟ ابھی کھل جائے گا اس کا بھی راز، اور آپ سب پوری رات بغیر پر کے اڑتے رہیں گے فکر کی بنیاد پہ۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ سے پہلے 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اس کے خواب میں محمد عربی آ جائیں گے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ جو سورہ کوثر کی شب جمعہ سے قبل 100 مرتبہ تلاوت کرے گا اس کے خواب میں کون آئیں گے؟ سوچو تو قصیدہ بیٹی کا پڑھا جائے، یہ سورہ کوثر کیا ہے؟ سورہ کوثر فاطمہ کا قصیدہ ہی تو ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، پورے قرآن میں 2 ہی سورے ہیں جو 2 ذات سے مخصوص ہیں، بیچ میں کسی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اگر بول سکتے ہو تو بولو، تمہیں عرفان کی اس منزل پہ لے کے جاؤں گا جہاں تم سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ پہلا سورہ ہے سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور دوسرا سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 سورے جس میں کسی کا ذکر نہیں ہے، جس ذات سے شروع اسی ذات پہ تمام۔ 2 ہی سورے پورے قرآن میں، 114 سوروں میں
دو سورے جس ذات سے شروع اسی ذات پہ تمام۔ ایک سورہ ہے سورہ توحید جس کو خدا کا شجرہ کہا جاتا ہے، خدا کا نسب نامہ کہا جاتا ہے، اور سورہ کوثر وہ سورہ ہے جو سیدہ کی فضیلتوں میں صرف 3 آیتیں ہیں، صرف 3، 10 کلمات، 40 حروف، سیدہ سے شروع، سیدہ پہ تمام۔ 10 کلمات میں سے 7 ایسے ہیں جسے اللہ نے دوبارہ پورے قرآن میں دہرایا نہیں، اور نہ دوہرا کے بتایا کہ دیکھو جب ہستیاں عظیم ہونا تو بار بار ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ ہستیاں عظیم ہوں تو پہلے کیا کہا؟ اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ لفظ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو، ہم نے، میں نے کہنا چاہیے نا بھئی، خدا خطیب تھوڑی ہے، خدا ہے۔ کہہ دیتا انی آتی تو میں نے عطا کیا، بے شک میں نے عطا کیا، لیکن کہا کیا؟ انا آتینا، ہم نے عطا کیا۔ تو اس کا مطلب فاطمہ عطا کرنے میں کوئی ایک ذات اور ہے۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا، ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا۔ فاطمہ عطا کرنے میں کوئی ایک ذات اور ہے جو قرآن کی آیتوں میں چھپی ہے۔ کاش تو قرآن کی آیتوں میں چھپی ہوئی ہے، تو آئیے تلاش کرتے ہیں۔ ایک تو خدا ہے، سب کو معلوم ہے، تو اے میرے معبود کیا تیرا حبیب ہے اس میں؟ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ حبیب کو تو عطا کیا ہے، حبیب کو تو عطا کیا گیا۔ اچھا میرے معبود تیرا حبیب نہیں ہوگا، تیرا ولی ہوگا، علی ہوگا، وجہ اللہ ہوگا، عین اللہ ہوگا، اذن اللہ ہوگا، شعر اللہ ہوگا، صدر اللہ ہوگا، قلب اللہ ہوگا، ید اللہ ہوگا، شفت اللہ ہوگا، انف اللہ ہوگا، وجہ اللہ ہوگا، رجل اللہ ہوگا، قوت اللہ ہوگا۔ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی عطا سے شادی حرام ہے۔ تو میرے معبود نہ تیرا حبیب نہ تیرا ولی، اچھا سمجھ گیا، میں تو ٹھہرا بندہ، خطا کا مجسمہ، اچھا سمجھ گیا۔ 11 امام ہوں گے، اب آدھے قدرت آئی، اب زبان نہ کھولنا، 11 تو خود فاطمہ کی عطا ہے۔ ذرا سا سارا مجمع حق نمک ادا کرے، 11 تو خود فاطمہ کی عطا ہے۔ معبود پھر کون ہے؟ کا تلاش کرو ساری کائنات میں سوائے خدیجہ۔ عظمت سیدہ خدیجہ پہ صلوات بھیجنا محمد وآلہ۔ ایک وہ بھیجنے والا، ایک ظرف میں سنبھالنے والی، ہم نے عطا کیا۔ اب آہستگی سے ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے کسی کا دل پھٹ پڑے، لیکن میں تو کہہ کے رہوں گا، سوچو فاطمہ کے ماں کی عظمت کیا ہے جو اللہ کے ہم میں شامل ہو۔ جو توحید کے ہم میں شامل ہو، ہم نے عطا کیا کیا؟ کوثر۔ بیٹی نہیں کہا، کوثر۔ قبلہ حسن امام صاحب کے ہاں مجلس میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، کندھے مکرر کا مزہ لیجئے گا، اس لیے کہ شکر کا حسن بھائی پہلا دانہ بھی میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا بھی میٹھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کندھے مکرر کا مزہ لیجئے گا۔ ہم نے کوثر عطا کیا۔ سب سے پہلے کلام کو سمجھا جاتا ہے
کو سمجھا جاتا ہے متکلم کے معیار سے۔ اگر میں کہوں کوثر تو سن لیجئے، 3 لفظیں ہیں، کثیر، اکثر، کوثر۔ 1 لاکھ روپے میرے پاس ہوئے کثیر، 20 لاکھ ہوئے اکثر، اور 50 لاکھ ہو گئے اپنا تو کوثر یہی۔ لیکن کہا کس نے؟ خدا نے، ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو اب کثیر، اکثر اور کوثر سے نہیں سمجھنا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قلیل کیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا قل متاع الدنیا قلیل، اے محمد دنیا میں جو ہے وہ قلیل ہے۔ بھائی سارے مل کے بولیے گا، دنیا میں جو ہے وہ سب قلیل ہے۔ تو سوچئے جس کا قلیل یہ ہے اس کا کثیر کیا ہوگا، اور اگر کثیر سوچ لیجئے گا پھر سوچئے گا اکثر کیا ہوگا، اور جب اکثر سوچ لیجئے گا تو سو جائیے گا یہ سوچ کے کہ کوثر کیا ہوگا۔ کوثر کس ذات کو کہتے ہیں؟ ہم نے کوثر عطا کیا، یعنی نسل کثیر دے دی۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، لوگوں کا چہرہ اترتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے سے، اور کہتے ہیں نسل کیسے چلے گی؟ ارے جب محمد کی نسل بیٹی سے چل سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ خدا نے بیٹی عطا کی فاطمہ کی صورت میں، فاطمہ کی صورت میں بیٹی عطا کی۔ کون ہے یہ بیٹی؟ آیت اللہ العظمیٰ ہے یہ بیٹی، اللہ کی آیت کے لیے بھی بڑی آیت ہے یہ بیٹی، حجاب اللہ ہے یہ بیٹی۔ کاش ہر جملے کی وضاحت نہیں ہو سکتی بھائی۔ اچھا چلیے جوڑیے ذرا سا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ہے کے عدد کتنے ہیں؟ 8، جیم کے 3، 8 اور 3 11، الف کا 1 کتنے ہوئے؟ 12، بے کے 2، کبھی کبھی سمجھ کے بول لیا کیجئے۔ ہاں ابھی سفر کر کے لوٹا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تھوڑا تو ساتھ دیجئے۔ حجاب کے عدد ہیں 14، اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ نظر آ جاتا اگر 14 کا حجاب نہ ہوتا۔ حجاب اللہ ہے یہ 14، اور حجاب اللہ کے خاص حجاب سیدہ کی ذات، کی ذات ہے۔ آگے سنیے، بی بی کا ایک لقب ہے ستر اللہ الکبریٰ۔ ستر کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، ستر عورتین، وجود کو چھپانا، سیدھا سا ترجمہ کرتا ہوں۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کو، ستر اللہ الکبریٰ، اللہ کو چھپانے کا سب سے بڑا پردہ۔ اور کیجئے، اسی لیے کہا گیا ہے سیدہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آگے آیت بڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سمجھا چکا، قربانی دیجئے عام ترجمہ کیا جاتا ہے، اور بتا دیجئے کہ نماز میں ہاتھ کھلا رہے، یہ حقیقی ترجمہ اس کا۔ آگے خدا کہتا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هو الابتر، اے محمد بے شک، اللہ کہہ رہا ہے بے شک، اور جب اللہ حضور والا قبلہ بے شک کہے تو شک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ آج جہاں پہنچاؤں گا کل اس سے آگے پڑھوں گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کل انشاءاللہ لحب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مومنین اور مومنات کے طعام کا اہتمام ہے، جناب سیدہ کی محبت میں۔ اور پرسوں کی مجلس کے بعد یادگار کے طور پہ بعد مجلس جناب محسن علیہ السلام کا تابوت برآمد کیا گیا۔
چونکہ بہرحال ماں کے دن ہے مخصوص، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اس تاریخ میں ہر سال تیسری مجلس میں انشاءاللہ جناب محسن کا تابوت اس خمسے کے درمیان، جو 4 مجالس ہے اس کے درمیان تیسری مجلس کے بعد جناب محسن کا تابوت برآمد ہوگا، اور کل میں تھوڑے سے فضائل جناب محسن کے بھی پڑھوں گا۔ اور اس میں سوچئے گا نہیں کہ جناب محسن کے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں، کاش یہ مجمع سمجھ جاتا نا تو پنجوں کے بل کھڑا ہوتا۔ جس کا نام محمد عربی نے آنے سے پہلے محسن رکھا ہو، اس کے فضائل کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اور کل ایک مخصوص عمل بھی ہے جناب محسن کا، وہ بھی گوش گزار کرتا چلوں گا پرسوں انشاءاللہ تعالی، کل نہیں، کل لحب فاطمہ زہرا طعام کا اہتمام ہے، اور اسے حل کرے گا لحب فاطمہ الزہرا، اسے اللہ قیامت کے دن بخدا قسم شریک کھا کے کہہ رہا ہوں حضرت عباس کے علم مبارک کی، میں نے انہی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جو بھی جناب سیدہ کی محبت میں طعام کا اہتمام کرے گا، اللہ اسے میدان محشر میں کہے گا جا کے دیکھو جن جن لوگوں نے تمہیں، میں نے تو یہ کسی کی مدد کرتا ہے کہ اس سے جناب سیدہ خوش ہوں گی، تو اللہ میدان محشر میں اسے پروٹوکول دے گا کہ جس 70 پہ جہنم واجب ہے جنت لے جا سکتا۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ آخری آیت، اور میرا وقت بھی تمام ہو چلا، میں جلدی سے سمیٹنے لگا ہوں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے محمد آپ کا دشمن ابتر ہے، یعنی بے نسلہ ہے۔ بات واضح ہو گئی، جو بھی محمد کا دشمن ہے وہ بے نسلہ ہے، فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اب آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں کہ محمد کا دشمن کون کون ہے۔ سرکار ختمی مرتبت مدینے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ میں نے آہستگی سے پڑھا ہے نا، اس لیے آپ کی داد بھی آہستہ ہی رہی ہے۔ اے محمد عربی کہہ رہے ہیں اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو حسنین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو محمد کا دشمن ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سیدہ کا جو دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے۔ اب جس نے گھر جلایا وہ دشمن ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اس کے ہاں اولاد ملے تو کیا کہا جائے؟ تو 11ویں امام سے پوچھا گیا مولا قرآن نے کہا جو محمد کا دشمن ہے وہ بے نسلہ ہے، اولاد نہیں ہوگی، اور ہم نے دیکھا دشمن محمد کے ہاں گھٹنوں گھٹنوں اولاد، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو امام حسن عسکری نے مسکرا کے کہا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ تو آج کے بعد اگر دشمن محمد ہے اور اولاد 11 12 13 14 15 تک بھی ہے تو صرف منسوب ہے۔ بھئی یہ سورہ ہی جواب دے رہا ہے۔ لوگ کہتے تبرہ نہ کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سے بڑا تبرہ کیا ہوگا کہ جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد مر جائے، ہے یا نہیں؟ اور تبرے سے جان نہیں جاتی ہے۔ بس میں نے سمیٹ لیا، ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی پڑھنا نہیں تھا، یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں، میرے پاس وقت ہے ابھی، ہاں وہ تو میں چاہ رہا تھا کہ 5-6 منٹ پہلے ہی چھوڑ دوں، وقت ہے ابھی، سنا دیتا ہوں۔
ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں آج سے 300 سال پہلے، شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری، کتاب کا نام فضائل الزہرا، صفحہ نمبر 598، سطر نمبر 12۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ واقعہ تحریر ہے، صرف ذہین لوگوں کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، صرف ذہین لوگوں کو، اس لیے کہ رسول نے فرمایا اور باقاعدگی سے فرمایا کہ اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ پگلا ہے، اور میری بات پہ بھروسہ نہ ہو تو خطبہ غدیر کا آخری حصہ پڑھ لیجئے گا، نبی نے فرمایا جو تیرا دشمن ہے وہ دیوانہ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو سڑک پہ ٹہلتے رہتے ہیں وہ پاگل نہیں ہے؟ کہا وہ تو ذہنی مریض ہے، پاگل تو وہ ہے جو علی کا مرتبہ سمجھ کے اصل پاگل اور پگلا وہی ہے جو علی کا دشمن ہے۔ تو ذہین لوگوں کے لیے واقعہ اور تبرے سے بھرپور واقعہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، سارے شیعہ ایک جیسے ہوتے نہیں، کچھ بالکل ٹھنڈے خون کے، غلط بات کہی ہے، انہیں نہ مجلس سے مطلب نہ محفل سے مطلب، صبح 8-10 کی پکڑ کے گئے، شام 9-20 کی پکڑ کے آ گئے۔ کیسی مجلس، کیسا محفل، کیسی محفل، کیسا ماتم، کیسا جلوس، کوئی مطلب نہیں، اور پھر متمنی ہے کہ قبر میں آ کے علی بجائے۔ اللہ میاں کی قسم، تم اگر آ بھی گئے نا علی کے سامنے تو مجمع کہے گا یا علی کبھی تیرے اولاد کی محفل میں تو دکھا نہیں۔ دیکھیے، اپنوں کی پہچان خوشی اور غم میں ہوتی ہے صاحب، یہ میرے اپنے بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اپنوں کی پہچان خوشی اور غم میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ محسن بھائی، میرے دوست کے ہاں بیٹا ہوا، میں نے میرا روڈ میں مٹھائی بانٹی، پورے میرا روڈ نے کہا مولانا کیا خوشی ہے، میں نے کہا میرے دوست کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہاں سے اڑتے اڑتے خبر دوست تک پہنچی، لوگوں نے جا کے کہا بتائیے بیٹا آپ کیا ہوا؟ شاہد رضوی خطیب جو ہے مٹھائی بانٹ رہا تھا میرا روڈ میں، تو اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ میرا اپنا ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، آپ وہاں تک نہیں پہنچے، اور جو پہنچے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اب جو 13 رجب کی محفل میں مٹھائی بانٹو، 3 شعبان کی محفل میں، 15 رمضان کی محفل میں، 15 شعبان کی محفل میں، تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اگر کسی نے ابو طالب سے کہا تیرے گھر کی خوشی مٹھائی میرا روڈ میں بٹ رہی تھی، اور ابو طالب نے کہا کیسے نہ بٹے، وہ میرے اپنے ہیں۔ شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری 300 سال سے زیادہ ہو گئے، اس بہت بڑے اپنے زمانے کے شاعر عظیم تھے، اور شاعر جو ہوتا ہے نا انقلابی ہوتا ہے، اس کے گلے میں پٹا نہیں باندھا جا سکتا، کیونکہ اس کا گلے سے کوئی کام نہیں ہوتا، فکر سے کام۔ شبیل صاحب سنیے گا، عارف صاحب ہاں ذرا سنیے گا، شاعر جو ہوتے جو بھی شاعری کرتا ہے مرتبے کو کم نہ سمجھے، بہت عظیم مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر ذرا انقلابی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جس جگہ شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری رہتے تھے، وہاں ایک فاطمہ کا دشمن تھا جو بی بی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو ان کو پتہ چلا تو پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اسے، کیونکہ ہر جگہ مذمت سے کام نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی مرمت بھی ضروری ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم ہو کے لڑائی کی بات، علی ہو کے جنگ، ہر چیز کلو شہین مرہون لا اوقات، ہر چیز اپنے وقت کی محتاج ہے، جہاں جیسی ضرورت۔ اگر میرا روڈ کی عوام صحیح ہے
تو جمعے میں عصا رہے گا، اور اگر اس سے خراب ہوئی تو رائفل بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دور حاضر کا اسلحہ رکھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یوٹیوب پہ پڑھے ہیں خطبات دیکھ لیجئے گا، باقاعدگی سے اسلحہ ہوتا ہے، تو جیسی ضرورت ویسا اسلحہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو شیخ کاظم عذری نے سوچا، بلکہ کاظم بن محمد بن مراد عذری نے سوچا کہ پہلے اسے ماروں، پھر دیکھا کہ بی بی کے مخالفین کی تعداد بھری پڑی ہے، پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا، یہ ٹھہرے شاعر، کہنے لگے نا اگر کچھ نہیں کیا تو قبر میں شرمندہ ہونا پڑے گا علی سے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا اور دل پہ اس واقعے کو لے کے جائیے گا، قبر میں علی سے شرمندہ ہونا پڑے گا اگر کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا تو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اس کی دکان تھی جس نے بی بی کو برا بھلا کہا تھا، گئے، بہت غور سے سنیے گا، حوالہ دے دیا ہے، دوسری کتاب فرحت الزہرا میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، بہار اور بقیہ دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، فرحت الزہرا میں، اس کے علاوہ فضائل الزہرا میں، دونوں جگہ یہ واقعہ لکھا ہے، اور دونوں حوالے میرے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے فوٹو ہی کھینچ لی تھی چلتے چلتے، تو گئے، کہنے لگے اگر جواب نہیں دیا تو سیدہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا، علی سے شرمندہ ہونا پڑے گا، کیا کرے، سوچتے رہے، اگلے دن اس دکاندار کی دکان میں گھسے، جب وہ لوگوں سے گھرا ہوا تھا تو اس کے کان کے قریب گئے، کہنے لگے تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ کبھی کبھی لہجے پہ بول لیا کیجئے صاحب، یہاں بولنے میں کیوں خوف ہے؟ آواز باہر نہیں جا رہی ہے، اور جائے گی بھی تو کیا ہوا؟ فاطمہ کل بھی بچا رہی تھی، آج بھی بچا رہی ہیں، گئے تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ اس کے بعد ٹھنڈی سانس لی، انگڑائی لیے، چلے آئے، پھر دوسرے دن گئے، پھر کان میں تیرے خلیفہ پہ لعنت، پھر ٹھنڈی سانس لی، انگڑائی لی، دوستوں کے پاس ہے، آج بڑا سکون ملا ہے دل میں۔ دیکھیں کچھ باتیں ہیں تو باعث سکون، آپ بھول گئے مرزا محمد اطہر صاحب کہتے تھے جب تک کچی زبان دل کو ٹھنڈک تو ملتی ہے صاحب۔ پھر تیسرے دن گئے، پھر کہا تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ اچھا بار بار یہ چاہتا تھا، ادھر وہ اپنے دوستوں سے بیان کرتے تھے، ادھر یہ اپنے دوستوں سے بیان کرتا تھا، تو دوستوں نے کہا بھائی حملہ کیوں نہیں کر دیتا، تیری دکان میں گھس کے خلیفہ پہ لعنت بھیج۔ کہا میں نے کئی بار سوچا کہ حملہ کر دوں، جب بھی حملے کے لیے آگے بڑھنا چاہا میں نے دیکھا کہ شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری کے ہاتھ میں چاقو ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، جبکہ بخدا یہ چاقو کبھی لے کے نہیں گئے، کیونکہ شاعر کے ہاتھ میں قلم تو ہو سکتا ہے۔ بھائی غور نہیں کیا آپ نے، چاقو کا کیا تصور ہے؟ اس کا مطلب جو لعنت بھیجتا ہے اس کی ہیبت فاطمہ بھیج سننے والے کے دل میں اتار دیتی ہے۔ اچھا رکا نہیں، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن، 14ویں دن، 15ویں دن، 16ویں دن، 17ویں دن، 18ویں دن، 19ویں دن، 20ویں دن، 21ویں دن، 22ویں دن، 23ویں دن، 24ویں دن، 25ویں دن، 26ویں دن، 27ویں دن، 28ویں دن، 29ویں دن، 30ویں دن۔ ہو سکتا تھا میں 40ویں دن تک کہہ دیتا، لیکن بچوں کو سمجھانا 31ویں دن، 32ویں دن، 33ویں دن، 34ویں دن، 35ویں دن، 36ویں دن، 37ویں دن، 38ویں دن، 39ویں دن، 40ویں دن، تیرے خلیفہ پہ لعنت، تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ اب 41ویں جب رات آئی تو سیدہ خواب میں آئی، سنیے گا دوستو اگر ایمان میں اضافہ نہ ہو شاہد رضوی نے نوکری چھوڑ دینی ہے۔ کیا کہا؟ خواب میں آئی اور آ کے کہتی ہے یا شیخ غیر مقالتک، اے شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری جو روز کہہ رہے تھے کل بدل دینا۔
نہیں پہنچا میرا مجمع، جو روز کہہ رہے تھے وہ کل بدل دینا، اس کا مطلب 40 دن فاطمہ یہ تبرات سن رہی تھی۔ سنیے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا۔ یا شیخ غیر مقالتک، کل وہ مت کہنا جو روز کہہ رہے ہو۔ بی بی کوئی غلطی ہو گئی کہ اگر غلطی ہوتی تو میں بچانے آتی، بچانے آتی۔ ٹھیک ہے بی بی، پھر کہوں کیا؟ بی بی نے کچھ کہا، وہ بعد میں کھلے گا۔ اب گئے ادھر، اس نے کیا کیا تھا؟ حاکم شہر کو جا کے شکایت کر دی تھی کہ یہ روز خلیفہ پہ لعنت کرتا ہے میرے کان میں آ کے۔ اچھا ہے تو اچھا آدمی، لیکن تم بھی معتبر ہو، ایک کام کرو، میں اپنے 2 معتبر سپاہی بھیجتا ہوں، انہیں چھپا دینا۔ کیا کہنے انہیں چھپا دینا۔ دونوں سپاہی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ شیخ کاظم عذری آئے، اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ شیخ کاظم بن محمد بن مراد عذری آئے اور کہنے لگے، بھائی کتنے دن سے کہہ رہا ہوں، تیرے باپ نے جو میرے باپ سے 400 دینار لیے تھے وہ لوٹا۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ تیرے بابا نے جو میرے بابا سے 400 دینار لیے تھے وہ لوٹا۔ اب وہ تو ہکا بکا کہ یہ بات تو بہت پہلے کی ہے، میرے باپ نے وصیت بھی کی تھی لوٹا دینے کی، میں ہی دبائے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا وہ شیخ جو روز کہتے تھے وہ کہیے۔ ارے یہی تو کہہ رہا تھا روز، 400 دینار لاؤ۔ بس دونوں سپاہی اندر سے باہر نکلے، کہنے لگا ملعون تو شہر کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ چل تجھے بتاتا ہوں۔ حاکم کے پاس گئے، سارا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ کہ وہ تو اپنا پیسہ مانگ رہا تھا، پیسہ نہ دینے کی وجہ سے اس نے آ کے شکایت کیا۔ حاکم نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ اب گریبان سے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے سپاہی۔ حاکم نے کہا شریف آدمی پہ الزام لگاتے ہو، 400 دینار نہ دینے کی وجہ سے یہ کہتے ہو کہ خلیفہ پہ لعنت بھیجتا ہے آ کے، 10 کوڑے مارو۔ بھائی پٹا کون؟ لعنت بھیجنے والا یا سننے والا؟ بھائی یہ سارا مجمع بولے پٹا کون؟ بھیجنے والا یا سننے والا؟ تو انتظار کرو، ایک اور پردے میں بیٹھا ہے، جب وہ آئے گا تو لعنت بھیجنے والا نہیں پٹے گا، جس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ تو ہو گیا صاحب، 10 کوڑے مارو، مارے گئے، 7 دن جیل میں بند کر، 7 دن جیل میں بند رکھو۔ 7 دن بند رہا، 10 کوڑے کھایا، 8ویں دن چھوٹ کے درد سے بھرا ہوا دکان میں آیا، پھر شیخ کاظم عذری گئے۔ انتظار ہی کر رہے تھے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، جیسے ہی دکان کے اندر گھسا پھر شیخ کاظم عذری گئے اور کہنے لگے تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ تو اس نے پلٹ کے کہا 1 بار نہیں 1000 بار لعنت۔ غور کیا آپ نے؟ 1 بار نہیں 1000 بار لعنت۔ شیخ نے پوچھا تو نے کیوں بھیجا؟ کہہ رہے جس کی محبت پہلے پٹوائے پھر جیل کروائے۔ اب سنیے واقعہ، جو باقی رزق تھا 400 دینار وہ اس نے اسی وقت لوٹا دیا۔ جیسے اس نے کہا کہ 1 بار نہیں 1000 بار لعنت، اسے کیوں مانوں جو پہلے پٹوائے پھر جیل کروائے۔ شیخ کاظم عذری صحیح بتاؤ کیا ہوا تھا؟
کہا میں لعنت بھیجتا تھا، 40 دن کے بعد جب میں سویا تو خواب میں جناب سیدہ آئیں اور انہوں نے کہا کلام کو تبدیل کر دو، کلام کو تبدیل کر دو، ایک دن کے لیے تمہیں چھوٹا ہوا مال بھی ملے گا، تمہارے جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ کہہ کے بی بی چلی گئی، بس اس نے قبلہ رخ اختیار کیا، توبہ کرنے کے بعد کہا آج سے میں سیدہ کا محب اور خلیفہ پہ بے شمار لعنت۔ جیسے ہی شیخ کاظم بن محمد بن مراد حضری نے یہ سنا کہ بھائی یہ 400 دینار رکھ لے، کیونکہ جو لعنت کرتا ہے ہم اس سے لیتے نہیں دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمٹ گئی بات، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس یہ یاد رکھیے، علماء نے کہا ہے تبرہ نماز کی طرح ہے، اور نماز میں کچھ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، کچھ آہستگی سے، جہاں جیسی ضرورت ویسا تبرہ۔ چھوڑا تو نہیں جائے گا نا۔ 70,000 ممبر سے 90 سال تک تم علی کو برا کہتے رہے، میں اولاد ہو کے 700 ممبر سے بھی تمہیں برا نہ کہوں۔ دشمن محمد مصطفیٰ لعنت، بے شمار، دشمن علی مرتضیٰ لعنت، دشمن بطول عذرا لعنت، بے شمار، دشمن حسن مصطفیٰ لعنت، بے شمار، دشمن حسین سید الشہداء لعنت، بے شمار، حیدری، بر دشمن ائمہ ہدی۔ سارے قافیے تھے تو ایک قافیہ چھوٹ گیا تھا۔ بر دشمن ائمہ ہدی لعنت، بر دشمن خدیجۃ الکبریٰ لعنت، بر دشمن زینب الکبریٰ لعنت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اور کل کی مجلس کے لیے عرض کر دوں کہ کل بعد مجلس طعام کا اہتمام ہے لحب فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے؟ اور کل کی مجلس میں خصوصی شرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل میں حدیثوں کی روشنی میں بتاؤں گا کہ قاتل سیدہ کو آپ کیا کیا کہہ سکتے ہیں، اور کل 6-7 کتاب لے کے آؤں گا، کتاب دکھا دکھا کے بتاؤں گا کہ معصوم نے کیا کیا کہا ہے، اور وہ کہنے سے اگر کوئی روکے تو سمجھ لیجئے گا دشمن سیدہ تھا، دشمن سیدہ ہے۔ بس بہت اہم ترین ہے۔ اور پرسوں کے بارے میں بتا چکا کہ پرسوں بعد مجلس انشاءاللہ جناب محسن کا تابوت برآمد کیا جائے گا۔ سب شرکت کریں، مومنین بھی مومنات بھی۔ اس تابوت کو کاندھا دیجئے گا جسے علی نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ جس کا چہرہ دیکھ کے سیدہ چیخ مار، اونچی آواز میں رویا کیجئے، گھٹ کے نہ رویا۔ قبر میں یہ رونا کام آئے گا۔ انشاءاللہ جس دن تابوت برآمد ہوگا نا، اس دن جناب محسن کے مصائب پڑھوں گا۔ چھوٹا تابوت ہوگا۔ ہاں ایک اور بات بتا دوں، جب پرسوں تابوت برآمد ہوگا نا تو زیادہ ہلائیے گا نہیں، فاطمہ کے ساتھ ساتھ محسن کا بدن بھی زخمی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، بی بی سیدہ ان پہ کرم کیجئے گا جو عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے، جن بچوں نے تعاون کیا، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، جنہوں نے چائے بنائی ہے، جنہوں نے سبیل لگائی، جنہوں نے کھانا کھلایا، تبرک بانٹا، فرش اعزا پہ بیٹھے، میرے اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ کون سیدہ؟
وہ سیدہ جو دربار گئی ہے تو بال سیاہ تھے. نہیں، چیخ مار کے رویا کرے، کون سیدہ دربار گئی ہے تو بال سفید تھے. جب لوٹی تو ایک ہاتھ اسما کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ فضہ کے کاندھے پہ، پیر زمین سے خط دے رہے تھے. عزادارو تم سمجھے نہیں، پیر زمین سے خط دے رہے تھے. یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسے کربلا میں حسین اکبر کا لاشا پیر زمین سے خط دے رہے تھے. آکے لا کے بٹھا دیا فضہ نے اور اسما نے. مصلی عبادت پہ فضہ یہی بٹھا دو، میں اللہ سے شکایت کروں گی. ایسا کیا ہوا سیدہ کے ساتھ دربار میں نے جو تاریخ آج شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، سنی کتاب سے، کہ فاطمہ زہرا کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا. میں جو مصائب پڑھوں گا نا، کچھ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نوحہ خان بیٹھے ہوئے ہیں. رضوان، اس جملے کو نوحے میں نقل کروانا. میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہوا دربار میں. 4 گھنٹے فاطمہ کھڑی رہی. اب میری طرف دیکھیے، بی بی تحریر لے کے پہلے کے پاس گئی، اس نے منہ موڑ کے دوسرے سے بات کرنا شروع کیا. بی بی پھر تحریر لے کے ادھر آئی، اس نے اس سے بات کرنا شروع کیا. بی بی تحریر لے کے گھومتی رہی. سیدہ نظر انداز کی گئی ہے دربار میں. اے میرے معبود، میں ان درباریوں سے بری و ذمہ ہوں. اے میرے اللہ، ہم شیعوں کے دل میں ان کی محبت لگا. نظر انداز کیا گیا سیدہ، نظر انداز. بی بی تحریر لے کے، آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ غالب بھائی، اگر آپ بڑے مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے میں منہ پھیر لوں، میں قتل کر دوں، یہ آسان ہے. میرا منہ پھیرنا اور آپ کے دل کا پھٹنا یہ مشکل مرحلہ ہے. اس سے منہ پھیرا جا رہا ہے جسے دیکھ کے محمد کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے منہ پھیرا جا رہا ہے. دیکھو سیدہ بڑی مظلومہ ہے. 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے. حجرے سے انگنائی میں بھی آنا ہوتا تھا تو فاطمہ عصا کا سہارا لے کے آتی تھی. سخت مصائب ہے، لیکن فقرہ سن لیجئے. ایک عالم دین ہمارے مذہب میں گزرے ہیں، نام ان کا تھا محمد حسین. وہ بی بی کے مصائب پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جیب سے کاغذ نکالتے تھے، کاغذ نکال کے اسے پھاڑتے تھے اور ممبر سے گرا دیتے تھے. پھر اتر کے اس کاغذ کو اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد مجمع سے پوچھتے تھے کتنا وقت لگا اٹھانے میں. تو مجمع کہتا تھا 1 منٹ سے بھی کم. پھر وہ رو کے کہتے تھے اتنی دیر میں حسین کی ماں ضعیفہ ہو گئی. مصائب سمجھنے کی ہی تو چیز ہے. اتنی دیر میں حسین کی ماں ضعیفہ ہو گئی. وہ بھی پوری تحریر نہیں چنی تھی، کچھ ٹکڑے چنے تھے کہ حسین نے کلائی میں ہاتھ رکھا. اماں مجھے چننے دیجئے. بیٹا کیوں؟ کہ یہاں نانا کی تحریر کے ٹکڑے، کربلا میں قاسم کے لاش. العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. جب بی بی گھر لوٹی ہے، جناب زینب گئی. اماں جس کام سے گئی تھی ہو گیا.
پھر ماں کے چادر میں ہاتھ دے کے جب سفید بالوں کو دیکھا میں سمجھا نہیں پاؤں گا، جب سفید بالوں کو دیکھا چیخ ماری اور بھاڑنے کے بعد خاک میں بیٹھ کے کہتی ہے واہ غربتا، اب بات سمجھ گئی تجھے تیرا آنکھ نہ ملا۔ بی بی بطول نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا، زینب ارے میں دربار سے لوٹی ہوں، بیٹی یہ صحابیوں کا دربار ہے، تو اتنا رو رہی ہے لگو شرابیوں کے دربار۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ اے میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ یہ جتنے عزادار یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو قبر جناب سیدہ کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما، اور جب قبر سیدہ پہ جانا تو غربت سیدہ ضرور دیکھنا کہ ایک طرف باپ کی قبر پہ ہزاروں کی تعداد میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف سیدہ کی قبر آج بھی اندھیرے میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، اور میری جو ذاتی وصیت میں بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، میری اپنی جو ذاتی وصیت ہے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، میں نے اپنی وصیت اپنے گھر والوں سے اور تحریری طور پہ جو اپنی ڈائری میں لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک قبر سیدہ تعمیر نہ ہو اور اگر اس سے پہلے میں مر جاؤں تو میری قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے۔ میں میرا روڈ میں رہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، کوئی کچھ بھی کہے نشان قبر کو برابر کر دیجئے گا۔ اچھا نہیں لگتا کہ ماں کی قبر بے نشان ہو، اولاد کی قبروں پہ تخت لگایا جائے، پتھر لگائے جائیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک قبر سیدہ نہ بنے نشان قبر میری بالکل مٹا کے رکھی جائے، اس لیے کہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فاطمہ کی قبر بے نشان ہو، ہماری قبروں پہ پتھر لگے ہو، ہماری قبریں سجی ہوئی ہو۔ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، میں زبردستی کسی پہ نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ عزائے فاطمیہ میں انہماک ضروری ہے۔ پہلے سے آئیے، میرے بعد بھی کچھ خطبہ علماء مجلسوں کو پڑھیں گے، شرکت کیجئے، اونچی آواز میں گریہ کیجئے، اس بی بی پہ روئیے جسے اپنے بابا پہ رونے نہیں دیا گیا۔ کتنے ظلم ہوئے، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے فاطمہ روتی تھی، سایہ مدینے میں رو نہیں سکتی تھی، علی لے کے چلے جاتے تھے باہر تو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیتے تھے، پورے دن فاطمہ وہاں پہ بیٹھ کے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن ظالموں نے فاطمہ کو عصا سے دھکا دے کے ہٹا دیا، درخت کا ہٹی۔ سوچے تو اس بی بی پہ آپ رو رہے ہیں، اس بی بی کی مجالس ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ پروردگار عالم آپ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، آپ کی اولادوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ کروڑ دعا کی ایک دعا ہے، وارث امن امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ اے میرے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ جناب عارف صاحب کے ساتھ تشریف لائیں۔